اور کل قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غصے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ غصے میں ہوں گے، اتنا زیادہ غصہ ہوگا کہ انسانوں سے برداشت سے باہر ہو جائے گا۔ انسان یہ چاہیں گے کہ اللہ کو کوئی جا کے ہماری درخواست پیش کرے، اللہ ہمارا حساب شروع کر دے، بھلے اللہ میں دوزخ میں ڈال۔ اب اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انسان ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے، ہر نبی سے کہیں گے ہماری درخواست پیش کرو اللہ کو، اللہ ہمارا حساب شروع کر دے، چاہے ہمیں دوزخ میں ڈال۔ کوئی نبی اللہ سے بات کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ غصہ آیا ہوا ہوگا۔ آخر میں یہ سارے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے اللہ سے یہ درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب شروع کر دے، چاہے ہمیں دوزخ میں ڈال دے، ہم سے اللہ کا غصہ برداشت نہیں ہو رہا۔ اب رسول پاک علیہ السلام اللہ سے درخواست کرنے کے لیے سجدے میں گر جائیں گے۔ کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا، اس 50,000 سال میں سے 10 سال اس ایک سجدے میں لگ جائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہمارے نبی آپ سر اٹھائیے، بتائیے کیا چاہتے ہیں، جو آپ مانگو گے آپ کو دیا جائے گا۔ اس میں آپ فرمائیں گے کہ باری تعالیٰ انسانوں کا حساب کتاب شروع کر دے۔ تو کل قیامت کے دن لوگوں کو دو باتیں کھلی آنکھوں نظر آئیں گی، ایک اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، یہ بھی کھلی آنکھوں نظر آئے گا۔ اللہ کے مخلوق میں اللہ کے بعد سب سے بڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی کھلی آنکھوں کل قیامت کے دن سب کو نظر آ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور دو بڑی تبدیلیاں فرمائی نظام ہدایت میں۔ ایک تبدیلی کیا فرمائی؟ پہلے ہر نبی صرف اپنی قوم کے لیے ہوتا تھا، اللہ نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو دنیا کے تمام انسانوں، تمام قوموں، تمام طبقات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ دوسری بڑی تبدیلی یہ فرمائی، اللہ نے فیصلہ کر دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ قیامت کے دن تک ہے۔ قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ کسی اور کو نبی بنا کے نہیں بھیجیں گے۔ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ قیامت کے دن تک، اب زمانہ قیامت کے دن تک کا علاقہ پوری دنیا کا۔ عمر مبارک اللہ نے آپ کی کل 63 سال رکھی، 23 سال دعوت و تبلیغ، 23 سال دعوت و تبلیغ کا زمانہ، 40 سال دعوت و تبلیغ سے پہلے کا زمانہ۔ تو اب آپ کو اللہ نے نبی بنایا دنیا کے تمام ملکوں کے لیے، قیامت تک کے تمام زمانوں کے لیے۔ عمر مبارک آپ کی دعوت و تبلیغ کی 23 سال۔ اس کے برعکس پہلے نبیوں کے ساتھ اللہ نے یہ فرمایا، علاقہ ان کا تھوڑا، زمانہ مختصر، عمر بڑی لمبی ہوتی۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے زیادہ ہے، کیونکہ 1000 تو انہوں نے پیدل حج کیے تھے ہندوستان سے، اور نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال سے زیادہ، 950 سال تو ان کی دعوت و تبلیغ کا زمانہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال بتائی جاتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال بتائی جاتی۔ پہلے نبیوں کا علاقہ تھوڑا، زمانہ مختصر، عمر بڑی لمبی۔ اللہ نے ہمارے نبی کے ساتھ برعکس معاملہ فرما، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حضور کے کام میں شریک فرما دیا۔ جو ذمہ داری رسول پاک علیہ السلام کی، وہی ذمہ داری آپ کی امت کی۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ آپ یہ اعلان فرما دیجئے کہ میری زندگی کا راستہ ہے کہ میں بصیرت کے ساتھ اللہ کی دعوت دیتا ہوں، میرا بھی یہی راستہ
اور جو میرا اتباع کرے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، اس کی زندگی کا راستہ بھی یہی ہے جو بصیرت کے ساتھ اللہ کی دعوت تو ہم میں سے ہر بھائی کو اس بات کا پختہ عزم ارادہ کرنا چاہیے کہ آج تک میں نے حضور کے کام کو اپنا کام نہیں بنایا، اس میں میں اللہ توبہ استغفار کرتا ہوں، آئندہ کو میں اپنا کام حضور والا کام بناؤں گا۔ کون کون حضور والے کام کو اپنا کام بنائے گا؟